अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का टॉपिक भी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल हम में से हर कोई परेशान हो रहा होता है कि या तो हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो रही, बहुत बहुत अरसे से हम दुआ मांग रहे हैं, और दुआ जो है उसको मांगने के लिए और दुआएं कबूल करवाने के लिए एक और रुख भी है। दुआ की असल रूह जो है वो है तौबा। हम सभी लोग जो हैं वो आजकल रूटीन में कितने ही ऐसे काम कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी रूटीन में ऐसे शामिल हो चुके हैं कि हम उनको गुनाह समझते ही नहीं हैं। और अगर बहुत बड़े बड़े गुनाह भी अगर अल्लाह ने मेंशन किए और हम डेली लाइफ में इस तरह कर रहे होते हैं कि चूँकि हमारी ज़िंदगी में शामिल हैं, तो हम उनको इतनी बड़ी बात समझते ही नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली ये सारे जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो के जो है ना वो एक ब्लॉकेज बनाते चले जाते हैं। और फाइनली ये ब्लॉकेज जो है वो हमारी ज़िंदगी में आने वाली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए जो है ना एक बैरियर बन जाता है। अब हम दुआएं मांग रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं कि या अल्लाह हमें ये चाहिए, ऐसे चाहिए, लेकिन वो जो हमारे गुनाह होते हैं वो बैरियर बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर लेता है, वो चीज़ हम तक चल के आती है, लेकिन हमारे गुनाहों का एक बैरियर बना हुआ होता है, और वो नेमत जो है आसमान और ज़मीन के बीच में जो है ना वो लटकी रहती है और हम तक नहीं पहुंचती। और जैसे ही हम इस्तग़फ़ार करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और जिस हद तक के उस बैरियर को हटाने के लिए इस्तग़फ़ार की क्वांटिटी चाहिए वो सब पूरा करते हैं, तो वो बैरियर हट जाता है और वो नेमत जो है वो हम तक पहुंच जाती है। अल्लाह ताला जो है वो कुरान में फ़रमाता है कि इंसान जो है ना वो अपनी गुनाहों की वजह से जो है ना वो मुशक्क़त में पड़ा रहता है। इंसान के अपने अमाल की जो है वो कमाई होती, जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ता है। तो इसीलिए जो है ना वो इस्तग़फ़ार की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है कि इस्तग़फ़ार एक नेमत है। आपकी तरफ नेमत को खींच के लाने वाली चीज़ है इस्तग़फ़ार। और अल्लाह ताला फिर जब आपको नेमत अता फ़रमा दे, तो उस नेमत को कायम रखने के लिए भी जो है ना वो आपको इस्तग़फ़ार को पढ़ते रहना है। पहली चीज़ तो हमारे गुनाहों से जो रुकावटें लगती हैं या हमारी गुनाहों की वजह से हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं, तो उस महरूमी को हटाने के लिए, उन गुनाहों का वबाल हटाने के लिए, ताकि नेमत हमें मिले, इस्तग़फ़ार ज़रूरी है। और उसके बाद क्या होता है कि हम अनजाने में कोई ना कोई ऐसा गुनाह कर देते हैं, कोई ऐसा जुमला बोल देते हैं जो अल्लाह को नापसंद है, जो कि हमारी नेमत के छिन जाने का बायस हो सकता है। तो उस वक्त जो है ना ये इस्तग़फ़ार जो है ये प्रोटेक्शन है हमारी उस नेमत को कायम रखने के लिए। जिस तरह से सर्दियों के कपड़े जो हैं उनको सेव करने के लिए जब हम उनको रख रहे होते हैं, गर्मियाँ आ जाती हैं, हम अपने सर्दियों वाले कपड़ों को रख रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो हम फ़िनाइल की गोलियां रखते हैं, ताकि कहीं उसमें कीड़ा ना लग जाए और कहीं वो जो है ना कीड़ा हमारे कपड़ों को ख़राब ना कर दे। बिल्कुल ऐसे ही अपनी नेकियों के साथ जो है ना हमें बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार रखना है कि जो हमारी नेकियों को प्रोटेक्ट करेगा। अगर हमने किसी को गाली दी है, हमने किसी की गीबत की है, या हमने कोई भी ऐसा गुनाह किया है जिसको हम गुनाह समझ ही नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली अल्लाह ताला ने जो है ना उसको गुनाह कहा है और अल्लाह ताला उससे बहुत नाराज़ होता है, तो वो हमारी नेकियां जो हैं उनके ज़ाया होने का बायस हो सकता है। लेकिन अगर साथ साथ हम इस्तग़फ़ार करते रहेंगे, तो उस इस्तग़फ़ार की वजह से जो है वो हमारी नेमत जो है वो महफूज भी रहेगी, और जो नेकियां हमने की हुई होंगी वो नेकियां भी जो है वो महफूज रहेंगी। जिस तरह से कि अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत में जो है ना वो लोग बहुत बड़ी बड़ी नेकियां लेकर आएंगे, इतनी बड़ी बड़ी नेकियां कि अगर ओत पहाड़ पे रखें ना तो वो बैठ जाए। लेकिन क्या है कि ना किसी को गाली दी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी की गीबत की हुई होगी, और वो सब जो है अपनी नेकियों से जो है ना वो हम वापस कर रहे होंगे, तो वो बंदा जो है इतनी बड़ी बड़ी नेकियां करने के बावजूद जो है जब वो अल्लाह के सामने जाएगा तो वो नेकियों से खाली हो जाएगा। तो हमें अपनी नेकियों की हिफाजत के लिए जो है वो कंटिन्यूस इस्तग़फ़ार करते रहना है कि अल्लाह ताला से कि हमसे जो भी दानिस्ता या नादानिस्ता जो भी गलतियां हो रही हैं वो माफ़ होती चली जाएं, और हम दुनिया और आखिरत में जो है अपने गुनाहों के वबाल से जो है ना वो बच के रहें। दुआ की जो असल रूह है वो है तौबा। यानी आपने रूह फूंक दी अपनी दुआ के अंदर, जब आपने तौबा कर ली, और उसके बाद जो भी रुकावट होगी वो दूर होगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन से बेहतरीन नेमत से नवाजेगा। लेकिन इस तौबा की रूह है नदामत। यानी जब हम तौबा कर रहे हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम ज़बान से बस कहते जा रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, हमने उसको दिल से महसूस करना है, उसको अपने अमल में शामिल करना है।
تب ہی یہ استغفار جو ہے نا وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگی، اور ہم اپنی زندگی میں جو ہے نا اس کے اثرات کو محسوس کر سکیں گے۔ اچھا، آج جو سسٹر نے جو ہے وہ اپنا میریکل جرنی جو ہے، جی میں اس کو میریکلز کا جرنی ہی کہوں گی، کیونکہ انہوں نے پورا کیسے جو ہے وہ استغفار کو اپنی لائف میں سوچا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کیا، اور کس طرح سے وہ پڑھتی چلی گئیں اور ان کے کام ہوئے، وہ بہت ہی ایمان افروز ہے۔ اچھا، یہ سسٹر بتاتی ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ سوچا کہ ان کو جو ہے نا وہ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایکچولی کیا ہوا کہ یہ بیمار ہو گئی بہت زیادہ، اور وہ بیماری میں انہوں نے یہ عہد کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہے نا وہ مجھے کا زندہ رکھنا ہے، آپ نے مجھے بالکل اچھی صحت کی حالت میں رکھنا ہے، اور میں جو ہے نا میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھوں اور میں اس کو جو ہے نا تیرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤں۔ کہتی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر جیسے حدیث کے اندر ہے نا کہ اگر آپ قرآن کے اندر بہت مصروف ہو جائیں قرآن کو پڑھنے میں، اس کو پڑھانے میں، اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہ بچے کہ آپ اپنے لیے دعا کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے گا جو آپ کی خواہش ہے، اور جو دل میں بہت چھپی ہوئی بہت کہیں اندر خواہشات ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سن لے گا۔ کہتی اس چیز کو جو ہے نا وہ میں نے بالکل اپنے سامنے رکھ لیا کہ اگر میں اپنا سارا ٹائم قرآن کو دے رہی ہوں اور قرآن کو سیکھنے میں، اور انہوں نے پورا ایک اپنا مشن بنا لیا تھا کہ میں نے اس کو سیکھنا ہے کم سے کم وقت میں، اور جتنا بیسٹ سیکھ سکتی ہوں اس کو لوگوں کو سکھانا ہے، اور اس سارے ٹائم میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ میری خواہشات کو ضرور پورا کرے گا۔ اور واقعی ان سسٹر کو جو ہے نا میں پرسنلی بھی جانتی ہوں، اور میں نے دیکھا کہ جب ان کی خواہش تھی کہ وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں، اور پھر انہوں نے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان بنایا کہ وہ لوگوں کو قرآن سکھا سکیں۔ اچھا، پھر ایسا تھا کہ کہتی ہیں کہ نا قرآن سکھانے والے پروسیس میں نا، چونکہ بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہوتا تھا، گھر کو دیکھنا ہوتا تھا، اور پھر یہ کہ قرآن لوگوں کو سکھانے کے لیے جب ٹائم آیا کہ وہ خود سیکھ چکی تھیں، انہوں نے لوگوں کو سکھانا تھا، تو کہتی ہے کہ نا اس میں پھر ٹائم تھا کہ مجھے پہلے خود کو اچھے سے پڑھنا ہوتا تھا تاکہ میں لوگوں کو پڑھا سکوں۔ تو کہتی ہیں اس سارے ٹائم ڈسٹریبیوشن میں مجھے یہ تھا کہ میں کوئی ایسی جاب کر لوں کہ جس میں جو ہے نا میرا گھر، میرا قرآن کا ٹائم، میرا بچوں کا پک اینڈ ڈراپ وہ سب بھی ہو جائے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں اپنا وہ ٹائم بھی نکال لوں جس میں میں لوگوں کو قرآن پڑھا سکوں۔ اچھا، جب بھی جو ہے وہ آپ نیکی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بیچ میں آزمائشیں آتی ہیں، یا آپ یہ سوچیں کہ وہ ٹیسٹ یا ٹرائلز اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ریاکشن دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، اور پھر اس ریاکشن کے اندر آپ جس طرح کے ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ ایکچولی آپ کو اپ گریڈ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس سٹیج میں جو ہے ان کے لیے جاب کرنا مست تھا، اور یہ جاب کرنے کے آپشن کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن یہ ساتھ میں اپنا جو قرآن والا مشن انہوں نے سوچا ہوا تھا اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ اچھا، کہتی کہ جب میں اپنے میاں کو یہ بتاتی تھی کہ بھئی میں یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح کے ٹائمنگز ہوں، اس طرح کی جاب ہو، تو وہ کہتے تھے بھئی یہ تو کوئی نا آسمان سے ہی جاب اترے گی جس میں یہ ٹائمنگز ہوں اور تم یہ سب کر سکو، ورنہ کون تمہیں ایسی جاب دے گا کہ جس میں تم یہ سب کر سکو۔ لیکن پھر وہی چیز کہ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کیسے معجزے دکھاتا ہے۔ کہتی کہ چونکہ یہ قرآن پڑھ رہی تھی اور اس میں سورہ نور میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جب آپ استغفار پڑھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ کہتی ہے کہ بس پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک آیت کریمہ جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیا، اور کہتی وہ بہت پڑھتی تھی اور بہت استغفار کرتی تھی کہ یا اللہ پاک مدد فرمائے۔ اور پھر ایسا ہوا کرتے کرتے ایک ایسی جاب ان کو ملی جس جاب کے اندر ٹائمنگز ایسے تھے کہ اس جاب کے اندر بیچ میں جو ہے نا وہ 2 سے 3 گھنٹے کا ایسا ٹائم تھا کہ یہ جو ہے یہ اپنا قرآن جا کے لوگوں کو پڑھا سکتی تھیں، اور اس کے بعد بائی دا ٹائم کہ یہ اپنے بچوں کو پک اپ کر کے واپس جاتی تھیں، تو اس کے بعد سارا ٹائم ان کے پاس تک یہ اپنے گھر کو دیں، اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹائم سپینڈ کریں، اپنی قرآن کی پریپریشن کریں، اور اس طرح سے کیا ہوا کہ ان کا وہ قرآن کلاس بھی چلتی رہی اور گھر کے معاملات بھی جو ہیں وہ آرام سے چلتے رہے۔ کہتی ہیں کہ استغفار کی برکتیں تو میری زندگی میں تھیں، اور پھر چونکہ میں قرآن پڑھاتی تھی لوگوں کو، اور سورہ نور کی وہ آیت مجھے یاد تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ پھر اب اس گھر مجھے جو ہے اپنے گھر میں رہتے ہوئے تھوڑا عرصہ ہو گیا تھا، اور بہت خواہش تھی کہ میرا خود کا گھر بھی ہو۔ کہتی ہیں کہ پھر استغفار پڑھنا شروع کر دیا، پھر سے بہت زیادہ استغفار پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک اب اپنا گھر چاہیے،
اچھا، کہتی ہیں کہ جب میں اپنے فائنینشیل چیزوں کو دیکھتی تھی تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کو بیچ کے جو ہے نا وہ گھر کی انیشل پیمنٹ کی جا سکے. اور پھر یہ کیونکہ یہ سسٹر جو ہیں یہ پاکستان میں نہیں رہتی تھیں، یہ پاکستان سے باہر رہتی تھیں. کہتی ہیں کہ نا پاکستان میں کچھ ایسی زمین تھی جو کہ کسی کیمیکل فیکٹری کے پاس تھی، اور چونکہ وہ کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس کرتے رہتے تھے، اس کی وجہ سے زمین میں کچھ ایسا اثر آ گیا تھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا. اور کتنی دفعہ جو ہے وہ ہم نے زمین کو بیچنے کی بھی کوشش کی تو لوگ ہنستے تھے کہ کون ایسی بنجر زمین تم لوگوں سے خریدے گا، جبکہ آلریڈی یہ پتہ ہے سب کو کہ اس زمین کے اوپر گھاس کا ایک تنکا تک نہیں اگ سکتا. لیکن کہتی ہیں کہ ابھی میں استغفار پڑھ ہی رہی تھی، تھوڑا ٹائم ہوا کہ ہمیں خود جو ہے نا وہ فیکٹری والوں نے جو ہے وہ ہمیں کانٹیکٹ کیا اور ہم سے پوچھا کہ اگر ہم جو ہے نا وہ زمین بیچنا چاہتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ کہاں وہ چیز کوڑیوں میں نہیں بک رہی تھی اور کہاں وہ سونے کے مول پہ بکی، وہ زمین جو تھی وہ چونکہ وہ کیمیکل فیکٹری والوں کو چاہیے تھی، ان کی ضرورت تھی اور ان کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ تھی، تو وہ بہت ہی مہنگی جو ہے وہ مہنگے داموں بکی وہ زمین. اور ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ ان کنٹریز میں جو ہے وہ فورن کنٹریز میں لوگ جو ہے وہ انیشل پیمنٹ کر کے اور منتھلی انسٹالمنٹ دے کے تو اپنے گھر کو جو ہے نا وہ چند سالوں میں جو ہے وہ پورا کرتے ہیں اس کی. لیکن ان کے پاس اکٹھے اتنے پیسے تھے کہ انہوں نے کیش پیمنٹ کر کے جو ہے نا وہ گھر خریدا، اور جس ایریا میں اور جس طرح کا وہ گھر چاہتی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کا گھر دیا. یہ ساری اگزامپل جو ہیں یہ ان سسٹر نے مجھے بتائیں اور میں خود بھی جانتی ہوں. تو یہ سارے جو ہے نا یہ بہت ہی ایمان افروز واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم بھی موٹیویٹڈ ہوں، ہم بھی اپنی خواہشات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھیں اور بہت زیادہ استغفار پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے تو نعمت کا وعدہ کیا ہی ہے استغفار کے ساتھ، تو وہ ساری نعمتیں جو ہے نا وہ ہمیں مل سکیں اور کہیں ہمارے گناہوں سے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ ہے تو وہ ہٹ جائے. ان سب میریکل سٹوریز کو شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اور ہم بھی یہ سوچیں کہ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو ہم استغفار کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں. اور یہ تو ویسے بھی نا کہ جس نے استغفار کو لازم پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے نوازے گا جہاں سے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہو سکتا. اب ان سسٹر کی دونوں جو میریکل سٹوریز ہیں وہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انسان جو ہے وہ بہت استغفار پڑھتا ہے تو کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، اور وہ ایسے راستوں سے ہیلپ کرے گا جہاں سے کہ انسان نہیں سوچ سکتا. آئی ہوپ کہ آج کی سٹوری بھی جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کوئی سی بھی اپنی میریکل سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں تو آپ انسٹا پہ جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. میں ڈسکرپشن میں جو ہے وہ اپنے انسٹا کا لنک جو ہے وہ شیئر کر دوں گی، ویڈیو کے اینڈ میں بھی ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں مجھے اور میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا. میری دعاؤں میں آپ سب شامل ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.